کسی شخص سے غصہ بالکل جدا نہیں ہوتا، البتہ تعدیل ہو جاتی ہے۔ اے عزیز جان، تو اگرچہ باطن سے غصہ کی جڑ نہیں اکڑتی، لیکن ممکن ہے کہ کسی شخص پر بعض یا اکثر اوقات توحید غالب ہو جائے۔ جو کچھ وہ دیکھے خدا ہی کی طرف سے دیکھے تو اس توحید کے سبب سے غصہ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس شخص میں غصہ پیدا نہیں ہوتا۔ جیسا کسی کو لوگ پتھر مارے تو کسی حال میں وہ پتھر پر غصہ نہیں کرتا، اگرچہ اس کے باطن میں غصہ کی جڑ برقرار رہتی ہے، اس واسطے کہ وہ خطا پتھر سے نہیں دیکھتا بلکہ اس شخص کی خطا جانتا ہے جس نے پتھر پھینکا۔ اور اگر کوئی بادشاہ حکم لکھے کہ فلانے آدمی کو قتل کرو تو وہ قلم پر غصہ نہیں ہوتا کہ اس نے لکھا ہے، اس واسطے کہ جانتا ہے کہ قلم تو کسی کے ہاتھ میں ہے۔ علی ھذا القیاس، جس شخص پر توحید غالب ہوتی ہے تو وہ ضرور بے ضرور جانتا ہے کہ جو کام مخلوق سے ہو جاتا ہے اس میں مخلوق بے اختیار ہے، کیونکہ اگرچہ حرکت تو قدرت کی قید میں ہے لیکن قدرت ارادہ اور خواہش کی قید میں ہے، اور ارادت آدمی کے اختیار میں نہیں ہے لیکن خواہش کی اس پر مسلط کر دیا ہے، چاہے یا نہ چاہے، اور جب خواہش کو بیچا اور قوت عنایت فرمائے تو ضرور فعل حاصل ہوگا۔ اس کی مثل اس پتھر کی سی ہے جو اس پر پھینکے اور پتھر سے دکھ درد حاصل ہو لیکن پتھر پر غصہ نہیں کرتا۔ تو اگر بکری سے کسی موحد کی روزی تھی اور بکری مر گئی تو وہ رنجیدہ ہوگا لیکن غصہ نہ ہوگا، اور جب اسے کوئی مار ڈالے تو اگر توحید کا نور غالب ہوگا تو بھی چاہیے کہ ویسا ہی رہے، لیکن توحید کا غلبہ ہمیشہ ایسا نہیں رہتا بلکہ بجلی کی طرح آن کی آن رہتے ہیں، کبھی رہتا ہے کبھی نہیں، اور تقاضے بشریت اور جو اسباب درمیان میں ہے ان کی طرف التفات پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اکثر آدمی بعض اوقات ایسے ہوتے رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ غصے کی جڑ نکل گئی، لیکن چونکہ اس امر کو کسی آدمی سے نہیں سمجھتا ہے اس سبب سے غصے کا رنج پیدا نہیں ہوتا ہے جسے پتھر جو اس پر آتا ہے، بلکہ ممکن ہے کہ اگرچہ غلبہ توحید نہ ہو لیکن اس کا دل کسی بہت بڑے کام میں ایسا مشغول ہو کہ اس کے سبب سے غصہ پوشیدہ رہے، ظاہر نہ ہو۔ ہر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص نے گالی دی، انہوں نے کہا کہ اگر قیامت کے دن میرے گناہوں کا پلہ بھاری ہوا تو جو کچھ تو کہتا ہے میں سے ہی بدتر ہوں، اور اگر گناہوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو تیری بات سے مجھے کیا ڈر ہے۔ ربیع ابن خیثم رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے گالی دی، کہنے لگے کہ میرے اور جنت کے درمیان میں ایک گھاٹی ہے، میں اسے طے کرنے میں مشغول ہوں، اگر طے کر گیا تو تیری بات کا کوئی ڈر نہیں، اور اگر طے نہ کر سکا تو جو کچھ تو کہتا ہے میرے حق میں یہ بہت ہی کم ہے۔ یہ دونوں بزرگ آخرت کے غم میں ایسے ڈوبے ہوئے تھے کہ گالی دینے سے ان کا غصہ ظاہر نہ ہوا۔ امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، فرمایا کہ جو میرا حال تجھ پر پوشیدہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔ وہ اپنے ساتھ جو مشغولی رکھتے تھے اس کے حساب سے ان کا غصہ ظاہر نہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت نے ریاکار کہہ کر پکارا، فرمایا کہ اے نیک بخت، تیرے سوا مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔ حضرت شابی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے کوئی بات کہی، کہنے لگے اگر تو سچ کہتا ہے تو مجھے خدا بخشے، اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو خدا تجھے بخشے۔ یہ حالات اس بات کی دلیل ہے کہ ایسی حالتوں سے غصے کا مغلوب رہنا ممکن ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے کسی نے معلوم کیا ہو کہ جو کوئی غصہ نہ کرے اللہ تعالیٰ اسے دوست رکھتا ہے، تو جب غصے کا سبب پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اس غصے کو چھپائے۔ جس طرح کہ کسی کا کوئی معشوق ہو اور اس کا بیٹا عاشق کو گالیاں دیتا ہو، اور عاشق جانے کے معشوق چاہتا ہے کہ وہ اس جفا کو برداشت کرے، تو غلبہ عشق ایسا کر دیتا ہے کہ اس جفا کا درد و رنج عاشق کو معلوم نہیں ہوتا اور غصہ نہیں کرتا۔ آدمی کو چاہیے کہ کسی سبب سے ایسا ہو جائے کہ اپنے غصے کو مار ڈالے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اس کی قوت تو کم از کم توڑ دے تاکہ غصہ کے وقت سرکشی نہ کرے اور عقل اللہ شاہ کے برخلاف حرکت نہ کرے۔ اے عزیز، جان تو کہ غصے کا علاج اور اس کی ریاضت یعنی اس کے لیے مجاہدہ کرنا فرض ہے، اس واسطے کہ اکثر مخلوق کو غصہ ہی دوزخ میں لے جاتا ہے اور غصے سے بہت فساد پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا علاج دو طرح پر ہوتا ہے، ایک کی مثال مسحل کے مانند ہے
کہ غصے کی جڑ اور مادے کو باطن سے نکال ڈالے، اور ایک کی مثال سکنجبین کی سی ہے کہ تسکین کر دے، جڑ اور مادے کو نہ نکالے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ باطن میں غصے کا سبب کیا ہے اور سبب کو جڑ سے اکاڑ ڈالے، اور اس کے 5 سبب ہیں۔ پہلا سبب غصے کا تکبر ہے، اس واسطے کہ متکبر ذرا سی بات یا معاملے میں جو اس کی تعظیم کے برخلاف وہ غصہ ہو جاتا ہے، تو تکبر کو عاجزی سے توڑنا چاہیے اور سمجھ لے کہ میں بھی اور بندوں کی جنس سے ہوں، اور بندگی نیک اخلاق کے سبب سے ہوتی ہے اور کبر اخلاق بد میں سے ہے، اور عاجزی کے سوا اور کوئی چیز اسے زائل نہیں کرتا۔ دوسرا سبب عجب ہے کہ اپنی شان میں کچھ اعتقاد رکھتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے۔ کبر اور عجب کا تمام علاج اپنے مقام پر بیان کیا جائے گا۔ تیسرا سبب مزاح ہے کہ اکثر اوقات اس کا نتیجہ غصہ ہوتا ہے، تو چاہیے کہ اپنے آپ کو آخرت کے کام بنانے اور نیک اخلاق حاصل کرنے میں جدوجہد سے مشغول کرے، اور مزاح سے یعنی اکثر مزاح سے باز رہا کرے۔ اللہ حاصل قیاس، ہنسنا اور مسخرہ پن بھی موجب غصہ ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا چاہیے، اس واسطے کہ جو شخص دوسروں سے ہنسی کرے گا اور ان کا مزاح اڑائے گا تو لوگ بھی ان کا مزاح اڑائیں گے، اور جب اس کا مزاح اڑایا جائے گا تو اس کو غصہ آئے گا۔ چوتھا سبب کسی کو ملامت کرنا اور کسی کا عیب بیان کرنا، یہ بھی جانبین سے غصے کا سبب ہوتا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ سمجھ لے کہ جو خود بے عیب نہ ہو اسے دوسرے کے عیب بیان نہیں کرنا چاہیے، اور دنیا میں بے عیب کوئی نہیں، کسی کو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کا عیب بیان کرے۔ پانچواں سبب مال و جاہ کی حرص ہے۔ مال و جاہ کی اکثر حاجت ہوتی ہے، جو بخیل ہوتا ہے اس سے اگر ایک حبہ لے لیں تو غصہ ہوتا ہے، اور جو لالچی ہوتا ہے تو جو ایک لقمہ اس سے فوت ہو جائے اس کے سبب سے غصہ ہو جاتا ہے۔ یہ سب بد اخلاقی ہیں اور غصے کی جڑ بھی ہے۔ غصے کا علاج اور ریاضت فرض ہے، اس کا علاج علمی بھی ہے۔ علمی تو یہ ہے کہ آدمی اس کی آفت اور برائی جانے کہ دین و دنیا میں اس کا ضرر کس قدر ہے، تاکہ دل سے اس سے نفرت کرے۔ پھر علاج عملی میں مشغول ہو۔ علاج عملی یہ ہے کہ ان صفتوں کی مخالفت کرے، اور مخالفت سب اخلاق بد کا علاج ہے، جیسا کہ ہم نے ریاضت نفس میں بیان کیا ہے۔ اور غصہ اور اخلاق بد برپا ہونے کا بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی ایسے گروہ کے ساتھ میل جول رکھے جن پر غصہ غالب ہو، اور شاید اس کے سبب سے فخر بھی کریں اور حکایت کریں کہ فلانے بزرگ نے ایک بات میں فلانے آدمی کو مار ڈالا اور اس کا جان و مال ویران کر ڈالا، اور کسی کو مجال نہیں کہ اس کے خلاف کوئی بات کرتا، کیونکہ وہ مرد مردانہ تھا، شجاع تھا، اور مرد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی کو چھوڑ دینا اپنی ذلت اور بے اہمیتی اور نالائکی ہے۔ تو ایسا غصہ جس میں دوسروں کو بے جا ہلاک کیا جائے، یہ تو کتوں کی عادت ہے، اس کا نام شجاعت اور مردانگی رکھنا روا نہیں۔ حلم اور بردباری جو پیغمبروں کے اخلاق ہیں، اس کو نالائکی کہتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ شیطان کا کام یہ ہے کہ سب کو مکر و فریب اور برے الفاظ کے سبب سے نیک اخلاق سے باز رکھتا ہے، اور اچھے الفاظ سے اخلاق بد کی طرف بلاتا ہے۔ عقل مند جانتا ہے کہ اگر ایسا ہی غصہ مردانگی کے سبب سے ہوتا تو چاہیے تھا کہ عورتیں اور لڑکے اور ضعیف نفس، بوڑھے اور بیمار غصے سے بہت دور رہتے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ لوگ بھی غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن اس میں کوئی مردانگی کے مرتبے کو نہیں پہنچتا۔ آدمی مردانگی کے مرتبے کو اس وقت پہنچتا ہے جب اپنے غصے پر غالب آئے۔ یہ انبیاء اولیاء علیہ السلام کی صفت ہے۔ اور غصہ سے مغلوب ہو جانا ظالموں کی صفت ہے، جو درند و چرند سے بہت نزدیک ہے۔ اے عزیز، تو غور کر کہ تیری بزرگی اس بات میں ہے کہ تو انبیاء اولیاء کے مانند ہو جائے، نہ کہ احمق و بے عقل اور ظالم کے مانند۔